پیرہن میں آگ لگی، عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی۔ عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی، علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی۔ ایک نعرہ صلوات پر عظمت محمد واہ۔ حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا شعبان صاحب خدمت میں، اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ذکر میں مدح مولا میں سب لوگ شامل ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا ذکر، تو آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی، کہ شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں، شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں، جبینوں کو علی جانتے ہیں، بخدا سارے لعینوں کو علی جانتے ہیں، کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی، ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتے ہیں، ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتے ہیں، کہ ایک نام ایسا لکھتا ہوں جو ہے دلوں کا چین۔ درود بجار محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمائے گا کہ ایک نام ایسا لکھتا ہوں جو ہے دلوں کا چین، حیدر کا جو خیال ہے زہرا کا نور عین، جو ہے رسول پاک کی مقصد کا زیب و زین، کہتی ہے کائنات جسے رہنما حسین، کہتی ہے کائنات جسے رہنما حسین، اس رہنما کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلے، فطر اس کو اس کے صدقے میں بالوں پر ملے، فطر اس کو اس کے صدقے میں بالوں پر ملے۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مطلب نہیں، حسن حسین نکلا میں خدا کے پارے ہیں، حسن حسین نکلا میں خدا کے پارے ہیں، اور یہ دونوں عرش الہی کے گوشوارے ہیں، یہ دونوں عرش الہی کے گوشوارے ہیں، اور انہیں بھی جان لو پہچان لو اشارے ہیں، کہا نبی نے حسین و حسن ہمارے ہیں، کہا نبی نے حسین و حسن ہمارے ہیں۔ اور شیخ کے ساتھ میں کہ کبھی تو اجر رسالت ادا کیا ہوتا، کبھی تو اجر رسالت ادا کیا
کبھی تو کہتے حسین و حسن ہمارے ہیں، کبھی تو اجر رسالت ادا کیا ہوتا، کبھی تو کہتے کبھی تو اجر رسالت ادا کیا ہوتا، کبھی تو کہتے حسین و حسن ہمارے ہیں، اور تمہاری سمت سے منہ پھیر لے گا حق کا رسول، تمہاری سمت سے منہ پھیر لے گا حق کا رسول، نبی کی آل سے جو کچھ عمل تمہارے ہیں، نبی کی آل سے جو کچھ عمل تمہارے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرکار علامہ حضرت عید اللہ حمید صاحب کی خدمت میں آپ رونق فخروز منبر ہونا، آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پر عظمت محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صلوات اللہ۔ گرامی سورہ البقرہ کی آیت سے میں ابتدائی کلام ہمیشہ کر رہا ہوں، اس کا یہ آخری فقرہ ہے، چھوٹی سی دوسری آیت ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری
نشانیاں پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کو پاک کرے گا، اور وہ سب کچھ تمہیں بتلائے گا جو تم نہیں جانتے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ سب کچھ تمہیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ قرآن کا، اس وسعت کائنات میں، کہ ہم جس کو تم تک بھیج رہے ہیں وہ اتنا عالم ہے کہ وہ ساری باتیں جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں بتائے گا۔ اس کے بعد بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے رسول کے علم میں، رسول کا علم، اچھا دیکھیے یہاں پہ رسولم منکم ہے، تم میں سے ایک رسول، رسولم منکم نہیں ہے کہ تم میں سے بہت سے رسول۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس آیت سے جس رسول کا ذکر ہے وہ اکیلا ہی ہے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ کل کی تقریر سے آپ کو قریب لا سکوں۔ یہ مجلسیں، یہ تقریریں اس کے لیے بہت زیادہ لائق تعریف ہیں۔ وہ چینلز کے لوگ ماشاءاللہ 8 چینل سامنے ہیں، اور ساری دنیا میں وہ عزائے امام حسین کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا وہ اب ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا نے جتنی کوشش کی ذکر اہل بیت کو کم کرنے کی، قدرت نے ویسے ہی وسائل اور دے دیے ناموں کو بلند کرنے کے لیے۔ ہم آپ کے سامنے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ بنی ہاشم کے مقابلے میں ایک اور خاندان ابھرا، اور اس کو قریش کے 2 خاندانوں کی تقسیم قرار دیا گیا۔ قریش کہاں سے شروع ہوا، اس کو میں ہو سکتا ہے آج ہی کہہ دوں، کل کو۔ قریش کے ایک خاندان کو جب تقسیم میں لایا گیا تو ایک کو بنی ہاشم کہا گیا اور ایک کو بنی امیہ کہا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر امیہ عبد الشمس کی اولاد تھا تو بنی ہاشم کے مقابلے میں بنی عبد الشمس کہاں چلے گئے؟ چلو ہاتھ پڑے محمد والے۔ اچھا بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، میرا دل چاہتا ہے وہ کہہ لوں۔ یہ کوئی طنز نہیں ہے، تان نہیں ہے، لیکن ایک توجہ دلانا ہے۔ ہم آپ جب کوئی علاج کرتے ہیں، یہ الگ سے بات ہے، یہ جو حضرات نازمیہ مدرسے کے ہال سے باہر کھڑے ہوئے ہوں وہ اس کو توجہ سے سنیں۔ اگر ہم کسی مرض میں، بیماری میں مبتلا ہے، کبھی ڈاکٹر کے مطب تک جاتے ہیں، آج کل کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر کبھی آن لائن ہار کہہ دیتے ہیں، وہاں سے
اب اگر برا نہ لگے تو میں اتنا کہوں گا کہ امام باڑے روحانیت کے ICU ہیں. کبھی ڈاکٹر سب باتوں کے بعد کہتے ہیں اب ان کو آپ فلاں جگہ لے جائیے، وہاں کی آب و ہوا ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو یاد رکھو ہوائے حسینیت تو ہر جگہ ہے، لیکن روحانی بہت سی شخصیتوں کی بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایسی جگہوں پر ایک اور بھی اندر اندر شفا بخش ہوا چلتی ہے، وہ گئے ہوئے روحانی شخصیتوں کی ایک اور صلوات محمد والے. مثال کے طور پر اور میرا ارادہ یہ تھا، کبھی اس نازمیہ میں جب ہم پڑھتے تھے، تعلیمی دور تھا اس مدرسہ نازمیہ میں، تو ایک ادب میں، عربی ادب میں کتاب تھی حماسہ. اس کے اندر کا ایک شعر مجھے یاد ہے، لسنا وَإِنْ أَحْسَابَنَا كَرْمًا یوماً عَلَى الْأَحْسَابِ نَتَّكِلُ. اگرچہ ہمارا حسب نسب بہت بزرگی کا، بہت شرافتوں کا، بہت عزتوں کا ہے، لیکن ہم ایک دن بھی اس پر بھروسہ نہیں رکھتے. جو خود بنو وہ سب سے اچھا ہے، جو خود بنے وہ سب سے اچھا ہے. اور اس کے لیے اس لیے نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ اس نازمیہ کے پرنسپل جامعہ نازمیہ کا میں ہوں، مدرسہ کالج نازمیہ کالج کے مولانا فرید الحسن صاحب، ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا مکرم صاحب، مولانا حیدر حسن صاحب، حجت الاسلام مولانا حجت الاسلام، مولانا علی رضا صاحب، یہ سب ماشاءاللہ. ایک اور ہے جو اس وقت اپنے والد کی عیادت میں ہاسپٹل میں، مولانا ایمان صاحب. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اگر میں کل یہاں ممبر پر نہ آؤں تو یہ ممبر سنبھال لیں گے، اتنا یقین ہے یہ ممبر سنبھال لیں گے. جو اتنے بڑے ادارے کو سنبھالے رہتے ہیں وہ ممبر بھی سنبھال لیں گے. اور یہ دلیل ہے کہ اگرچہ ہم اپنے حسب نسب پر بڑا بھروسہ رکھتے ہیں لیکن اس پر فخر نہیں کرتے. اپنی قوت بازو، اپنی صلاحیت پر اللہ کا شکر ہے کہ اس مدرسے نے باصلاحیت بہت سے افراد کیے ہیں. سب سے بڑا نمایاں یہ سامنے عکس ہے مولانا صفت حسن صاحب قبلہ کا. آج ساری اردو دنیا کی خطابت کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی سلسلے سے ان کا شاگرد ہو. پیچھے یہ عکس ہے سرکار نبی ملت، اس مدرسے کے بانی، ان کے بعد بدترین حالات میں اس سفینے کو سنبھالے رکھنے والے مفتی اعظم. اگر میں ہر ایک کے سلسلے کی کچھ تاریخ بیان کروں، میرے والد تاج اللہ مولانا ذکی صاحب، اگر میں سب بیان کروں، وہ سامنے منشی حسن جعفر، اگر میں عباس علی خان صاحب اس دائرے کے بانیوں، اگر میں ان سب کی تاریخ بیان کرنا شروع کروں تو پوری مجلس اس پر ختم ہو جائے گی. لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمیں ایک چیز پر فخر ہے کہ ہم سب کے سب غلامان خانواد رسالت ہیں. صلوات محمد والے. ہمارا شرف، ہماری عزت. کل بھی میں نے کہا لوگوں کو فخر ہو جس پر، ہمیں تو ایک ہی جملہ یاد رہے گا کہ ہم آقاؤں کے غلام ہیں.
اور غلاموں کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ وہ بھی کیسے؟ آئیے بات کریں۔ ایک اپنی تقریر کے درمیان میں ایک جملہ کہوں گا اور کل مجمع سے سوال کروں گا اس سے متعلق۔ اگر مجھے صحیح جواب کسی نے دیا تو اپنی طرف سے کچھ ان کو بطور نظر پیش کروں گا کل کی بات، چاہے وہ بچیوں میں ہو یا بچوں میں ہو۔ آج کی تھوڑی سی گفتگو غور سے سنیں گے، اس میں سے ایک سوال کل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون اس پر شہزا پر اس بات کا متحمل ہے کہ وہ آج کی گفتگو کو یاد رکھے۔ بھیجے صلوات۔ قرآن کریم میں ہر طرح سے خطاب ہے، اچھے لوگوں سے، برے لوگوں سے، اس کا یہ حشر ہے، اس کا یہ حشر ہے۔ لیکن میں نے ایک لفظ کو 3 جگہ سے ڈھونڈ کر نکالا ہے، وہ کیا ہے؟ شجرہ، شجرہ۔ لکھنؤ کے لوگ تو شجرہ سمجھ لیں گے، لیکن جہاں تک یہ ماشاءاللہ 8 چینل سے آواز جا رہی ہے وہ فوراً شجرہ نہیں سمجھ پائے گی۔ تو ان سب سے میں بتاؤں گا، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ درخت جب بلند ہوتا ہے اس کی شاخیں، پھل، پھول، پتیاں یہ سب مل کر اس درخت کو شجرہ کہتے ہیں۔ یہ شاخ یہاں آئی، یہ شاخ یہاں آئی، یہ شاخ یہاں آئی، ہے نا؟ لکھنؤ والے سمجھ رہے ہیں بات اچھی طرح۔ اس میں حسب نسب کا، کس کا سلسلہ کہاں جا کے کس سے ملا، اس پورے مجمع کا جو جہاں جہاں ہے کہیں کوئی شخص بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مرزا ہے، یہ مغل ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی بھی اپنے شجرے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ صرف ایک لفظ سے اپنا شجرہ بیان کر دے گا۔ میرا مجمع سمجھ گیا ہوگا، صلوات محمد۔ آپ کون ہیں جی؟ ہم سید۔ کون سے سید؟ علوی، تقوی، موسوی، رضوی وغیرہ۔ آپ کون ہیں جی؟ ہم فضل باش۔ آپ کون ہیں جی؟ ہم مرزا۔ مرزا کے نام ہمارے بہت سے دوست ہمیں یاد آتے ہیں۔ آپ کون ہیں جی؟ شیخ، علامہ شیخ فلاں۔ لیکن یہ سارے نسبت والے شجرے ضرورت نہیں ہے پہچان بتانے کی۔ آپ کون، آپ کون، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سب کا شجرہ ایک ہی ہے، یا وہ محب اہل بیت ہے یا دشمن اہل بیت ہے۔ آپ سے بیان کیا یہ محض جوش اور محبت کے طور پر نہیں بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے 3 شجرے بیان کرتا ہوں۔ ایک وہ شجرہ ہے کہ جو کتابوں میں ہے، ایک وہ شجرہ ہے جو قرآن میں ہے، اور ایک وہ شجرہ ہے جو حدیث میں ہے۔ ایک شجرہ حدیث سے بیان کروں گا، ایک شجرہ تاریخ سے بیان کروں گا، وہ بھی تھوڑا، سب نہیں۔ ایک شجرہ آپ کے سامنے کتاب سے بیان کروں گا۔ آئیے پہلے ہم اس شجرے کی بات کر لیں کہ جو قرآن میں ہے۔ اے رسول، ما جعلنا الرؤية التي أريناك
الا فتنۃ للناس. اب آ گیا، اے رسول ہم نے جو تمہیں خواب دکھلایا، قرآن، شجرہ، یہ محنت ہم ہی آپ کے سامنے پیش کر پائے گی. اتنی محنت کرنا پڑتی ہے کتابیں دیکھنے میں، پڑھنے میں، اور صحت نہیں ہے ویسے. اے رسول ہم نے آپ کو وہ خواب نہیں دکھلایا جو آپ کو دکھلایا، الا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے کیا؟ اب آئیے شجرہ. ما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. پہنچی نہیں بات. ہم نے آپ کو جو خواب دکھلایا وہ ایسا ہی نہیں دکھلایا ہے رسول، جس پہ آپ غمزدہ ہیں. بہت رسول کو غم ہوا اس خواب کو دیکھنے کے بعد. تا حیات پھر مسکرائے نہیں آپ. تو قرآن نے کہا ہم نے یہ آپ کو دکھلایا، آپ فکر مند نہ. اوپر کی آیات میں ہے کہ آپ فکر مند، اور چاروں طرف سے لوگ جو بھی آپ پر یورش کرے ہم عبادت کرنے والے ہیں. اور اب یہ خواب اس لیے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. اس کے بعد کا دونوں جملے جو ہیں ان کے بیچ کی باتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی عقیدتاً کہہ دوں لوگوں کی آزمائش کی ضرورت ہے، لوگوں کو آزمانے کے لیے. اب کیا ہے؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ شجرہ، وہ درخت جو قرآن میں ملعون قرار پایا. کبھی آپ نے سنا ہے کسی درخت پر لعنت کو؟ ذرا جاگیے جو میں عرض کروں. کیا شجرۃ الملعونہ پورے قرآن میں الملعونہ کی لفظ صرف یہیں پر ہے اور کہیں نہیں ہے. ایک ایسا درخت جس کو قرآن نے شجرہ قرار دیا، درخت قرار دیا، اسے قابل لعنت قرار دیا، وہ کون ہے؟ رسول نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر امیہ کی اولاد، صلوات محمد علیہ، امیہ کی اولاد اس طرح اچک رہے ہیں جیسے بندر. غمزدہ ہوئے. اتفاق سے یہاں بھی بہت ادھر ادھر آتے رہتے ہیں، مگر کوئی مجلس کی برکت ہے فی الحال غائب ہے. مجلس کی برکت ہے فی الحال غائب. تو وہ اس کو ملعونہ قرار دیا قرآن. ایک بات ہو گئی جو رسول نے خواب میں دیکھا، غمزدہ ہوئے، قرآن نے تسلی دی. اب آئیے دوسرا آپ کو شجرہ بیان کریں جو تاریخ کا ہے. ہمارے حضرت ابراہیم کی دعا، نہیں جاؤں گا تفصیل میں، اس کے نتیجے میں ایک شاخ وہ تھی جو حضرت اسحاق سے چلی اور بنی یروشلم میں، بیت القدس میں، ان اطراف میں یہ خاندان پھیلا. دوسری شاخ وہ تھی جو مکے سے چلی، حضرت ہاجرہ سے. حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس شاخ پہ بڑے نبی آئے، بہت سے انبیاء آئے. ادھر جو شاخ تھی حضرت اسماعیل کی، اس میں حضرت اسماعیل سے حضور تک کوئی نبی نہیں ہے. ایک نام الیاس ہے مگر وہ نبی نہیں ہے. ادھر کا شجرہ بیان کروں تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارے بہت سے نام معلوم. ادھر کی بات آئی. حضرت ابراہیم نے مکہ معظمہ میں جب قیام فرمایا تو حضرت ہاجرہ سے اور حضرت ابراہیم سے جو پہلی شخصیت سامنے آئی وہ حضرت اسماعیل ہے. اب حضرت اسماعیل سے ان کے بیٹے قیدار، ان کے بیٹے الست، ان کے بیٹے نسبت، ان کے بیٹے سلامات، ان کے بیٹے یسع، ان کے بیٹے یمسا، ان کے بیٹے عدد، ان کے بیٹے ہدد، ان کے بیٹے عدنان، ان کے بیٹے معاد. کوئی نبی نہیں. معاد سے آگے بڑھیے، عدنان، معاد، نزار، انہیں پر قریش چلا. الیاس، مدرکہ،
خزیمہ، کنانہ، نظر، مضر، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، قصی، حضرت عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ حضور، حضرت ابو طالب ہمارے باپ۔ اس پورے شجرے میں ہمارے سامنے جب ہم حضرت ہاشم تک آئے تو آپ کو میں نے کل بیان کیا، جڑواں بھائی ابو عبد الشمس، لوگوں نے ان کے ایک غلام کو عبد الشمس کی طرف منسوب کر کے کہا ان کے بیٹے۔ بڑے معتبر لوگوں نے لکھا کہیں سے ان کا بیٹا نہیں تھا، یہ تو غلام تھا۔ کل جو بات نہیں گئی وہ سن لیجئے، غلام بھی ایسا غلام تھا کہ خود اس کے کسی بھی حسب نسب کا پتہ نہیں تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس کے بھی کسی حسب نسب کا پتہ نہیں۔ یہ ہے امیہ۔ میں نے کل کچھ لفظیں کہی، آپ لوگ سوچا کہ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں، تاریخ میں کہ وہ سیاہ فام تھا، بد شکل تھا، بد حیات تھا، کوبڑا بھی تھا، یہ ساری برائیوں سے موجود تھی۔ اور پھر اب اس کو یہ حسد شروع ہوا خانوادہ بنی ہاشم سے۔ تو بنی ہاشم، ہاشم کے بھائی عبد الشمس، بنی عبد الشمس کے بجائے یہ بنی امیہ کہاں سے آ گیا؟ آئیے ہم اس بات کو تمام کریں کہ ایک یہ شجرہ ہوا، اب ایک شجرہ اور سن لیجئے۔ حضور نے یہ حدیث والا ہے، وہ قرآن والا ہو گیا، یہ تاریخ والا ہو گیا، اب حضور کی طرف سنیے۔ ان اللہ تعالی خلقنی وخلق علی، اللہ نے مجھے اور علی کو خلق کیا من شجرۃ واحدہ، ایک درخت سے۔ صلوات محمد علیہ۔ وَأَنَا أَصْلُهَا، میں نے آپ سے آپ کا شجرہ کہا، بیان کیا تھا نا شروع میں ابھی، ادھر آئیے۔ اللہ نے ایک طرف سے مجھے اور علی کو خلق کیا۔ وَأَنَا أَصْلُهَا، رسول فرما رہے میں اس کی اصل، علی الفرع، آگے بڑھنے والی سب کے بیت علی، ابنتی فاطمہ لقاء، پرورش کرنے والی، بل حسن والحسن والحسین ثمارها، حسن اور حسین اس کے پھل۔ آگے سنیں گے بات۔ واشیاؤنا، جس کو دوسری لفظوں کا وشیعتنا اغصانها، اس درخت پر جہاں یہ سب ہیں وہاں آپ بھی ہیں، یہ سب اس کی پتیاں ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ ہاں ہم اگر اب اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں، کل بھی میں نے کہا اور آج بھی کہوں گا، اس مجموعے میں بہت سے اسنام کے ہوں گے، بہت سے اسنام کے ہوں گے، ایک نام نہیں ملے گا۔ نام لو، یہاں سے سڑک تک جتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں مجلس کو، ان میں بہت سے تائید کریں گے میری اس بات کی۔ اس مجمع میں جو یہاں ہے، یہاں سے باہر ہے، پوری دنیا میں ہے، آپ پوچھئے آپ کا نام غلام حسن، آپ کا نام غلام علی، آپ کا نام غلام حسین، تمہارا نام کنیز سیدہ، تمہارا نام کنیز زینب۔ ہمیں یہ کون سی غلامی ہے، یہ کون سی کنیزی ہے جس پر صدیوں سے ہم فخر کرتے چلے آ رہے ہیں؟ میں ایک جملہ اور تمام کر لوں، لاؤ دنیا میں ڈھونڈ کر کوئی غلام بنی امیہ
सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है हमारे शजरे की बात। कल जब घर वापस गए तो हमारे बेटे बड़े सैयद ज़हीरुल हसन मस्जिद पर तलक़ीन हो रही थी, उन्होंने एक बात कही मुझे अच्छी लगी, मैंने तय किया उसे मैं आपके सामने पेश करूँ। कल ही मैंने फैसला ले लिया था, मगर उसमें कुछ इजाफा है। घर में बच्चे भी जब बैठते हैं तो ये बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा इस्लाम की तारीख जो हम मिंबर से बयान करते रहे, जैसे भी बयान की, हज़रत आदम के वक्त से लेके हुजूर तक हज़ारों साल, और हुजूर से लेके इस वक्त तक भी सैकड़ों साल, ये हज़ारों साल की तारीख में वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो आज इस सन एक तरमीम कर दें। मेरी आदत है मैं किसी नशस्त में भी हूँ, अगर शेर में मुझे कुछ फर्क लगना चाहिए तो बयान कर देता हूँ। मैंने फ़ौरन कह लिया जो आपने कहा है, महसूस जब हुआ उसे वो महसूस नहीं करता, ये गलती है, ये गलती। इसलिए मैंने फ़ौरन तरमीम कर दी है, वैसे पढ़िए आगे। महसूस जब हुआ उसे आवाज़ चाहिए, इसकी जगह यूँ कहिए मंजूर जब हुआ उसे आवाज़ चाहिए। ठीक है, तो आइए हम अब इस पर भी एक हदीस सनद में ले आए जो आपकी खुशी के लिए। एक सलावत मोहम्मद वाले। बड़ा साहब का मजमा है और हुजूर वहाँ तशरीफ फरमा है, खुतबा दे रहे हैं। उस खुतबे में आपने ये फरमाया, या लैतनी कद लक़ीतु अख़वानी, काश के मैं अपने भाइयों से मिलता। तमन्ना रिसालत मजमा साहब। कुछ लोगों ने फख्र से कहा, या रसूलल्लाह क्या हम मुराद हैं? ये तमन्ना हमेशा होती थी ना, हम हो जाएं, क्या हम मुराद हैं? आपने फिर वही जुमला कहा, या लैतनी, काश मैं अपने दोस्तों से मिलता। एक साहब ने उठकर कहा, या रसूलल्लाह हमने आपके साथ हिजरत की, हाज़र ना माकुम आमन ना बिकुम, हम आप पर ईमान लाए, आपके साथ हिजरत की, आपके साथ जिहाद किए, क्या हम नहीं मुराद हैं? रसूल ने मुंह फेर लिया। याद रखिएगा, फख्र कीजिएगा, रसूल ने मुंह फेर लिया। फिर पूछा एक और साहब, क्या हम नहीं मुराद हैं? हमने हिजरत किया आपके साथ, आप पर ईमान लाए, फिर रुख फेर लिया। तीसरी बार जब कहा लोगों ने, तो अब हुजूर ने फरमाया, अगर तुम मुझ पर ईमान ले आए तो इसमें ताज्जुब क्या है? इसलिए कि मैं तुम्हारे दरमियान हूं, मैं तुम्हारे दरमियान हूं। सलावत मोहम्मद वाले। इसमें कौन सा ताज्जुब कि मैं तुम्हारे साथ हूं? मैं तो उनकी तमन्ना कर रहा हूं मिलने की
کہ جنہوں نے مجھ کو نہیں پایا کتابوں کی اس دو سیاہ لکیروں کے درمیان اور مجھ پر ایمان لے آئے. جو کتابوں کی سطروں کو پڑھ کر مجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان سے میری مراد ہے، کاش میں ان سے ملتا. وہ آپ ہے، کوئی اور نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. یہ مجمع مراد ہے. ان جیسے حضرات مراد ہیں جہاں بھی ہوں. اس میں جناب مریم بھی ہے، ہمارے حضور بھی ہے، لیکن وقت الگ ہوگا ان باتوں کا. جب یہاں قبر معصومہ مدینہ، آواز ہی دور سے السلام علیک یا اماں، ماں آپ پر میرا سلام. قبر سے آواز بلند ہوئی، علیک السلام یا شہید الام یا غریب الام. اے میری ماں، اپنی ماں کے غریب الوطن بیٹے، تم پر بھی تمہاری ماں کا سلام. اے شہید ہونے والے بیٹے، اے غریب الوطن. جواب آیا، آئے امام اپنی ماں کی قبر پر چہرہ رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے خاموش. کہ اتنے میں قدموں کی چھاپ. اب کون آ رہا ہے؟ دیکھا زینب آ رہی ہے. ماں کی قبر تک بھائی بہن ایک ہی وقت میں پہنچے. زینب نے آواز دی. ایک عجب فقرہ ہے. آپ جانتے ہیں شہزادی زینب، میرے بیٹے نثار ہو جائیں میرا بھائی بچ جائے، علی اکبر نثار ہو جائیں میرا بھائی بچ جائے، مدینہ چھوڑ دوں میرا بھائی بچ جائے. جس کو اتنی محبت اپنے بھائی سے ہو وہ کیسے اس فقرے کو ادا کر رہی ہے. سنیے آپ. آئیں مادر گرامی، حل سمعت حال کتابت یزید. اماں آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے لکھا ہے اگر میرا ماجایا اس کی بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے. کس دل سے زینب نے کہا کہ اس کا سر کاٹ لیا جائے؟ یزید خط میں لکھ رہا ہے. بھائی نے بہن کو شاید سہارا دیا ہوگا، اعتراف سے گھر پہنچایا. اور پھر وہ واقعہ پیش ہے جو میں کل آپ سے عرض کر چکا، کل کہہ چکا. قافلہ تیار ہوا. آج کی تاریخ کربلا میں ورود قافلہ امام حسین ہے، لیکن میں اس کو چھوڑتے ہوئے ایک دوسری روایت آج بیان کیا کرتا ہوں. وہ آپ سے بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. وہ وقت کہ جب مدینے سے کارواں چلا. کل آپ نے سنا کیسے چلا کارواں. یہ کارواں چلتے چلتے جب کچھ دور پہنچا تو یہاں دو واقعے پیش آئے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے 6 محرم کو بیان کروں گا انشاءاللہ، اور ایک ابھی سن لیجیے. جب آگے بڑھ رہا ہے قافلہ کہ کسی نے آ کر امام حسین سے یہ کہا، آقا آپ تو آگے آ گئے، پیچھے پیچھے آپ کی بیٹی، بیمار بیٹی آ رہی ہے. میں نے 2 موقعوں پر دیکھا کہ جہاں امام نے رہوار کو رکوایا، ایک مدینے سے نکلتے وقت، ایک کربلا میں خیام سے نکلتے وقت. وہ بھی آپ جانتے ہیں کیوں. یہاں سے اتنا کہوں، کچھ دور سننے کے بعد کہ اچھا کوئی پیچھے پیچھے آپ کی بیمار بیٹی آ رہی ہے، رہوار کو روکا، حکم دیا قافلہ روک دیا جائے. پورا کارواں روکا گیا. امام نے رہوار کو موڑا، اپنی بیٹی تک آئے جو کنیزوں کا سہارا لیے. بیمار بیٹی قدم قدم آ رہی ہے. قریب پہنچے، رہوار سے نیچے اترے، بیٹی کو زانو پر بٹھایا. بیٹی آپ کیوں آئی اس طرح؟ جواب ملا، بابا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ اور سب سے رخصت ہو لو. تمام سواریاں بٹھائی گئیں. فاطمہ سورہ ایک ایک سواری کے قریب گئی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک ایک کو سلام کیا، خدا حافظ کیا. میرا مجمع جانتا ہے وہاں آئیں کہ جہاں ایک محمل کے اندر ایک چاند کا ٹکڑا اپنی ماں کی آغوش میں. پردہ ہٹایا،
اپنے بھائی کو دیکھا ہاتھ بڑھائے، بھائی نے بہن کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، فاطمہ نے اپنے بھائی کو آغوش میں لے لیا، عرض کرتی ہے بھیا آقا بابا اب آپ لوگ جائیں، یہ فاطمہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر رہے گی۔ سب نے کوشش کی، ایک شرط رکھی فاطمہ نے، اچھا بابا میں دے دوں گی بھائی کو، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بی بی کی آغوش میں خود سے چلے جائیں۔ ہر ایک نے کوشش کی، علی اصغر نے منہ پھیر لیا، ہر ایک نے کوشش کی، علی اصغر آبادہ نہیں، یہاں تک کہ خود امام آگے بڑھے، جھک کر کچھ کہا، علی اصغر نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا دیے، بہن کا چہرہ دیکھا، امام نے اپنی آغوش میں لیا، مجھ سے آگے پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو اتنا کہوں گا کہ حکم دیا، کارواں آگے بڑھا، فاطمہ سورا اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی دور تک دیکھتی رہی، کارواں جا رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے، مایوس اپنے گھر میں واپس آئی۔ اب جو آئی دیکھا وہاں زینب بیٹھتی تھی، وہاں علی اکبر بیٹھتے تھے، آواز دی بھیا علی اکبر آپ کہاں ہیں؟ اے میری بھوپی زینب آپ کہاں ہیں؟ یہ فاطمہ